اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کی میری یہ ویڈیو ان پریشان حال لوگوں کے لیے ہے جو کیا ہے کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، یا ان کی کوئی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، ان کی کوئی بیماری ہے ایسی جو ختم نہیں ہو رہی، کوئی بھی پریشانی، کوئی مسئلہ ہے، کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی گھر لینے کا مسئلہ ہے، کوئی شادی کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اولاد کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی پسند کی شادی کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی خواہش ہے، کسی دوسرے ملک جانے کی خواہش ہے، کسی نوکری کی خواہش ہے، ساری پریشانیاں، آپ جتنی بھی پریشانیاں کہہ لیں، جتنی بھی خواہشیں کہہ لیں، ہر طرح کی پریشانی اور خواہش کے لیے ہے یہ وظیفہ۔ انشاءاللہ آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کی ہر پریشانی کا حل موجود ہے اس میں۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور ایک وظیفہ میں نے آپ کو بتانا ہے، آپ نے وہ ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کرنا ضرور ہے۔ انشاءاللہ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے، جو بھی یہ کرے گا اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ اس کو ضرور ملے گا، ٹھیک ہے؟ بہرحال یہ ہے کہ آپ نے کرنا ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی کوئی بھی خواہش ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو کیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا، 24 گھنٹوں میں سے آپ نے کسی بھی گھنٹے کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے۔ اچھا اور بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد کریں، صحیح ہے؟ اور کوشش آپ نے سب سے پہلے یہ کرنی ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ آج کے یہ پرفتن دور ہے، اس میں کچھ انسان ایسے بھی ہیں جو کوشش بھی کرتے ہیں لیکن ان سے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ آپ نے پہلے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے نماز قضا نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی کسی وجہ سے بھی نماز قضا ہو گئی ہے، عشاء کی نماز ہی ہے، اگر آپ عشاء کے بعد اس وظیفے کو کر رہے ہیں، تو عشاء کی نماز اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو آپ نے اس وظیفے کو قضا نہیں کرنا، اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا، آپ نے اس وظیفے کا جو ٹائم ہے وہ آپ نے ضرور نکالنا ہے۔ اگر آپ اپنے پریشانی کے لیے آپ فکر مند ہیں کہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے، یا آپ کی کوئی خواہش ہے وہ پوری ہو جائے، تو کیا ہے، آپ نے وظیفے کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ دن میں کریں گے تو بھی، اگر آپ عشاء کے بعد کریں گے تو وہ بہتر ہے تو بھی، ٹھیک ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو 11 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 11 دن آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی تو آتا ہوگا نا، سب کو آتا ہے، ٹھیک ہے؟ درود ابراہیمی آپ نے 15 منٹ، ٹھیک ہے؟ آپ نے پہلے 5 دن، 11 دن کرنا ہے، آپ نے پہلے 5 دن آپ نے 15 منٹ نکالنے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، یا دن میں کسی وقت، ٹھیک ہے؟ کسی بھی وقت آپ نے 15 منٹ درود ابراہیمی کا آپ نے کیا ہے، ورد کرنا ہے کثرت سے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میرا دل نہیں کر رہا، یا آپ کیا کہتے ہیں پریشان ہیں اس لیے نہیں کر پا رہے، جو بھی پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، دل نہیں بھی کر رہا، بہرحال آپ نے وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ آپ اس کو چاہے کوئی کام سمجھ کے کریں یا کچھ بھی سمجھ کے کریں، جیسے ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمیں بھوک ہو تو ہم کھانا کھاتے ہیں، نہ بھی دل کرے تو ہم اپنے پیٹ کو آسرا دینے کے لیے ہم ضرور کھانا کھاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا، آپ نے اس کو ایک کام ہی سمجھ لیں، لیکن آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے، یہ میں نے کرنا ہے، میرا نہیں بھی دل کر رہا تو بھی کیا ہے، میں نے کرنا ہے۔ آپ نے پہلے 5 دن آپ نے کیا کرنا ہے، 15 منٹ، پورے 15 منٹ، ٹھیک ہے؟ آپ نے درود ابراہیمی کو کثرت سے آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ 15 منٹ آپ سے چاہے وہ 10 مرتبہ پڑھا جائے، 50 مرتبہ پڑھا جائے، 100 مرتبہ پڑھا جائے، جتنی مرتبہ ہی پڑھا جائے، آپ نے گننا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کاؤنٹ نہیں کرنا، بس آپ نے اپنے ٹائم کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنا ٹائم مقرر کر لینا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، 8 بجے پڑھی ہے، 8:15 پڑھی ہے، 8:30 پڑھی ہے، مطلب آپ نے ٹائم دیکھ لینا ہے، اپنے پاس موبائل رکھ لیں یا کوئی بھی گھڑی آپ کے پاس جو موجود ہے آپ وہ رکھیں، آپ اپنا ٹائم نوٹ کریں، آپ شروع کریں، اور پورے 15 منٹ کے بعد آپ نے کیا ہے، بس آپ نے بس کر دینی، ٹھیک ہے؟ لیکن پڑھنا آپ نے پورے 15 منٹ ہے، آپ نے نہ انگلیوں پہ اس کو کاؤنٹ کرنا ہے، نہ آپ نے کسی اس پہ تسبیح پہ کاؤنٹ کرنا ہے اس کو، بس آپ نے کیا ہے، پڑھنا ہے 15 منٹ، ٹھیک ہے؟ پہلے 5 دن 15 منٹ، پھر اگلے جو کیا ہے 6 دن ہوں گے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، 30 منٹ، ٹھیک ہے؟ 30 منٹ، اور بس ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس وظیفے کو کرتے ہوئے آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کوئی مقصد ہے، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ نے اس مسئلے کو ذہن میں رکھ کے اس دوشیف کو پڑھنا ہے، شادی کا مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھ کے دوشیف کو پڑھنا ہے،
اور اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آپ نے دو شفٹ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے 11 دن یہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو جو نتیجہ ملے گا آپ نے مجھے ویڈیو میں کمنٹ لازمی کرنا ہے، ضرور بتانا ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بہت سے وظائف بتاتی رہوں گی. باقی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور آپ کو اس سے بھرپور فائدہ ہوگا. میری دعا بھی ہے آپ کے لیے اور آپ اس کو کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.